السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی ہو جاتی ہے، سچ بولو تو بے ادبی ہو جاتی ہے، اور کچھ نہ بولو تو منافقت ہے نا۔ انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاصر ہے، جبکہ اللہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، قدرت والا ہے۔ پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے۔ چاقو اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ نہ سکا، آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، سمندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈبا نہ سکا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کھا نہ سکی۔ ہم اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ زندگی میں کچھ لوگ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، سامنے ہو تو ان کو دیکھ کر تازگی اور سکون ملتا ہے، اور نظروں سے دور ہو تو ان کی خوشبو آپ کو اپنے ارد گرد محسوس ہوتی رہتی ہے، کبھی ان کی اچھی باتوں اور کبھی ان کی دعاؤں کے ذریعے سے۔ اسی لیے کسی اپنے کے لیے ایسا پھولوں جیسا انسان ضرور بننے کی کوشش کیجیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی تو کافروں کے لیے سوار دی گئی، نہ کہ مسلمانوں کے لیے، اور کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ جو مسلمان کفر و شرک سے بچتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کافروں سے درجوں میں بلند ہوں گے۔ آدمی کو اپنی دنیا داری اور مالداری پر غرور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دے دیتے ہیں، اس لیے مالدار ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں۔ جتنا تم اس دنیا کے لیے غم و فکر کرو گے، اتنا ہی تمہارے دل سے آخرت کا ڈر و خوف رخصت ہو جائے گا۔ حالانکہ آخرت کا خوف زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایک سخت مشکل گھاٹی ہے۔ معصیت میں ڈوبے عالم اور جہالت میں ڈوبے عابد سے دور رہو، یہ دو کسی کو بھی فتنے میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ سمجھدار انسان وہ نہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے، سمجھدار انسان وہ ہے جو پھینکے ہوئے اینٹ سے آشیانہ بنا لے۔ لمبا دھاگا ہمیشہ الجھ جاتا ہے اور لمبی زبان ہمیشہ الجھا دیتی ہے، اس لیے دونوں کو سمیٹ کر رکھیں۔ علم کو حاصل کرو اس سے پہلے کہ وہ غائب ہو جائے، اور یہ تب غائب ہوگا جب علماء فوت ہو جائیں گے، یعنی علماء مر جائیں گے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کب تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گھٹیا طریقہ محبت و ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اس لیے نہیں کرتا کہ تم مایوس ہو جاؤ یا کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے، یعنی تم اس سے دعا کرو، وہ مانگو، اللہ سے وہ چیز مانگو جو تمہیں چاہیے، وہ عطا فرمانے والے ہیں۔ عید میں ایک دوسرے کی خوشی پر پانی مت پھیرو، اور غریب پڑوسی کا خاص خیال رکھو اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو، وہ ایک سچ پر یوں زمیں بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ زندگی میں کچھ لوگ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، سامنے ہو تو ان کو دیکھ کر تازگی اور سکون ملتا ہے، اور نظروں سے دور ہو تو ان کی خوشبو آپ کو اپنے ارد گرد محسوس ہوتی رہتی ہے، کبھی ان کی اچھی باتوں اور کبھی ان کی دعاؤں کے ذریعے سے۔ اس لیے کسی اپنے کے لیے ایسا پھولوں جیسا انسان ضرور بننے کی کوشش کیجیے صاحب۔ اپنی زندگی میں صبر کو اور شکر کو شامل کر لے، آپ انشاءاللہ بہت مطمئن اور خوش رہیں گے۔ تم کبھی بھی تقوی والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم علم والے نہ بن جاؤ، اور تمہارے علم میں اس وقت تک خوبصورتی نہیں آ سکتی جب تک کہ تم اس پر عمل نہیں کر لیتے۔ شیطان سب سے زیادہ جس بات سے خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں تفریق ڈلوانا یعنی طلاق دلوانا ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس کے رہنے والوں کے لیے کشادگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی اچھائیاں بہت بڑھ جاتی ہے، اور فرشتے اس گھر میں آتے ہیں اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو اس کے رہنے والوں کے لیے تنگی آ جاتی ہے، بہت کم اچھائی اس میں ہوتی ہے، اور شیاطین اس گھر میں آ جاتے ہیں۔